السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب۔ برادران عزیز، گزشتہ 4 جمعے میں نے جنرل الیکشن 2024 کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی، جس میں اسلام کا نظریہ سیاست کیا ہے، ریاست کے بنیادی مقاصد اور فرائض کیا ہے، اور اسی طرح اس چیز کا بھی تذکرہ کہ جب ہم چناؤ کے اندر عملی طور پر شریک ہوں تو ہمارے ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے۔ ان موضوعات پر چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ سمجھ لیجئے کہ آج اس سلسلے کی جو کہ الیکشن کی مناسبت سے ہم نے شروع کر رکھا ہے، آج اس کی قریب آخری گفتگو ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، اس احساس کے ساتھ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے کل اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے چناؤ کر لیا، جو ایک لحاظ سے آپ کی ایک شرعی، اخلاقی، قانونی، آئینی ذمہ داری تھی، اس کو آپ بروئے کار لے آئے۔ اگلے چند دن میں کوئی نہ کوئی حکومت بن جائے گی جو آپ نے جس کا چناؤ کیا۔ ایک اور بڑی چیز جو بڑی اہم ہے اور جس کی تربیت ہمیں اسلام نے دی، مدینہ کی ریاست میں خلافت راشدہ میں وہ چیز ہم دیکھتے ہیں، اور آج کے جدید ریاستی نظم میں اہل مغرب میں اس کا تصور بڑا مضبوط ہے۔ وہ ہے کہ صرف ہمارے یہاں مسئلہ بلا کیا پیدا ہوتا ہے، میں اکثر اسی ماحول کی مثال دیتا ہوں کہ آپ کا خطیب اس لیے اچھی تقریر نہیں کرتا، تیاری کر کے نہیں آتا کہ آپ کو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہوتی۔ آپ نے خطبے کے وقت تشریف لانا ہے تو بھلے وہ جو چاہے کہتا رہے اور چاہے جتنی ہی کمزور اور ضعیف بات کرے، آپ کو اس سے کیا غرض ہوگی۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے ایک منصب پر فائز کیا ہے، اب اس کی بات کو سننا، ٹھیک ہو تو قبول کرنا، اگر معاملہ گڑبڑ ہو تو اس کا احتساب کرنا، یہ بھی اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر لوگوں کے اندر یہ چیز آ جائے تو یقین جانیے کہ آپ کی مسجدوں کے اندر خطبوں کا معیار بالکل تبدیل ہو جائے، کہ جب لوگوں کو یہ پتا ہو کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی بات کو سنا جاتا ہے۔ یہی وہ ایکسرسائز ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی تربیت کو جو مدینہ کی ریاست کے اندر اللہ کے پیغمبر اور پھر خلافت راشدہ میں، اور جستا جستا کبھی نہ کبھی اس کی مثال بعد کے دور میں بھی ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ صرف یہ نہیں کہ کسی کا انتخاب کر لیا اور فارغ ہو گئے۔ ہم حکومت کی تبدیلی ہی صرف ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کے بعد اس تبدیلی پر پہرا دینا، نظر رکھنا، جس مقصد کے لیے کسی شخص کو ہم نے نمائندہ چنا ہے، کیا وہ اس
معیار اور اس منصب کے مطابق آپ کی جو سوچ تھی اس کے مطابق وہ آپ کی نمائندگی کر رہا ہے. اگر نہیں کر رہا، ویسے اس الیکشن میں تھوڑا سا احساس ہوا کہ جو دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ تھا مسلسل چل رہا تھا، ہمارے ہاں بھی تھوڑا بہت لوگوں کے اندر اس کا احساس پیدا ہوا. لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ہمارے ملک کے لیے کیا کیا. یہ ہونا چاہیے. اور جب یہ جو لوٹ مار ہوتی ہے نا، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اصل میں ہماری دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. ایک تو بڑی غیر ذمہ دارانہ انداز میں لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور پھر ووٹ دینے کے بعد ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے جس شخص کو ووٹ دیا ہے کیا وہ آپ کی نمائندگی کا حق اس طرح ادا کر رہا ہے. آپ نے اس کو امانت دی ہے، اس کو ذمہ دار بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک ذمہ داری تو ان حکمرانوں کی ہے، ان اہل منصب کی ہے، اور دوسری ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی ہے، لوگوں کی ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اس کا پورا پورا خیال رکھیں. یہ دیکھیں کہ جن کو ہم نے منتخب کیا تھا اب وہ اس انتخاب کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، درمیان میں موقع نہیں ملتا، نہ ملے، 5 سال کے بعد تو قریب قریب اس کا موقع ہوگا نا، تو پھر اس کا احتساب ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ میں نے آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان یہ اس لیے منتخب کیا، ایک تو ویسے بھی چلیں جنرل اگر بات کریں تو ہم سارے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہے، کوئی بندہ کسی منصب پر ہے، کوئی بندہ کسی ذمہ داری پر ہے. تو ایک تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، چاہے وہ وزارت عظمیٰ کا ہے اور نیشنل اسمبلی کا ہے، صوبائی کا ہے، اس سے ہٹ کر نیچے مختلف مواقع ہیں ہمارے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے کسی نہ کسی جگہ پر، تو کیا کس طرح کا کریکٹر ہونا چاہیے، یا اگر ہم اپنے نمائندوں کو دیکھیں تو ان کو کیسا ہونا چاہیے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو پڑھتے ہوئے یہ احساس پختہ ہوتا ہے کہ اصل میں اسلام میں یہ جو منصب کا تصور ہے نا، یہ اصل میں کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ اصل میں ذمہ داری ہے. یعنی بالکل آپ کا ٹریک ہی بدل جائے گا لوگوں کو دیکھنے کا، اور اگر آپ خود کسی عہدے پر ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جائے گا. یہ افسر شاہی کا کوئی تصور اسلام میں سرے سے ہے ہی نہیں. یہ جو بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اور فلاں اور جس طرح کے آپ کے قوانین بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے انگریزی دور کی یادگار ہیں کہ لوگوں کی رائے کو کس طرح دبانا ہے، ان کی آواز کس طرح بند کرنی ہے، لوگوں کے حقوق پر کس طرح ڈاکہ ڈالنا ہے. تو یہ بدلنے چاہیے، یہ تبدیل ہونے چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی عہدے کا تصور ہی کوئی نہیں، بلکہ یہ حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عہدہ طلب کرے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ انا واللہ لا نولی علی ھذا العمل احدا سألہ، کہ جو عہدے کا طلبگار ہو قسم بخدا ہم اس کو عہدہ دیں گے ہی نہیں، ہم اس کو عہدہ دینا ہی نہیں چاہتے. اور فرمایا کہ ولا احدا حرس علیہ، اور نہ ایسے شخص کو کہ جو اس کی ہرس اور طمع رکھتا ہو. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ بھی تو ہرس کی صورت ہے کہ آپ کم از کم آپ کو اپلائی تو کرنا ہوگا، ٹکٹ تو جمع کروانا ہوگا، یا کسی عہدے اور منصب کے لیے آپ کو ایون کہ پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کرنا ہوگا، جی میں اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. تو یہ کہہ لیجیے کہ آج کے دور میں یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے. بے شک آپ پیش کیجیے اپنے آپ کو، لیکن آپ کی اور میری ہرس اس وقت ظاہر ہوگی کہ جب اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے میں ہر قیمت پر تلا ہوا ہوں، یعنی جائز اور ناجائز ذرائع سے میں وہ منصب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ ایسا شخص اصلاً اس عہدے کا اہل ہی نہیں.
کیوں؟ اس کی وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ صحیح بخاری کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، یہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. فرمایا وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اس وجہ سے کہ یہ جو منصب ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی عہدہ اور اقتدار نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، یہ امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کے دن یہ رسوائی اور ندامت کا باعث بن جائے گا کسی کے. اور جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا اس کے لیے یہ عہدہ، یہ منصب رسوائی کا باعث بنے گا. بھائی علماء کے لیے ادھر کی مثال میں عرض کروں گا کہ علماء کی بڑی شان ہے. اگر سوئے ہوئے ہوں علماء تو تب بھی ان کے لیے ثواب ہے. کیوں؟ کہ وہ آرام کریں گے، پھر مطالعہ کریں گے، پھر لوگوں تک دین کی بات پہنچائیں گے. بڑے ہم فضائل بیان کرتے ہیں، بڑے سنتے ہیں علماء. ٹھیک ہے، حدیثوں میں آیا ہے ایسے کہ عالم کی تھوڑی عبادت بھی دوسرے شخص کی عبادت، مہینوں کی عبادت پر بھاری ہے. لیکن جہاں اس عبادت اور فضیلت کا تذکرہ ہے، ساتھ دوسری چیز بھی تو پڑھیے کہ روز قیامت جو جہنم کے اندر جن طبقات کو ڈالا جائے گا، اس میں اولین لوگ وہ ہوں گے جو اس منصب پر فائز ہونے کے بعد اس کو ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ذاتی پروجیکشن کی ایک کہہ لی کہ سبب بنا لیں گے، اس کو اختیار کریں گے اپنا بڑا پن شو کرنے کے لیے، اپنے تقدس کا اثر لوگوں کے اوپر ڈالنے کے لیے. تو کیا ہے؟ اگر ان کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہے تو جہنم میں ڈالے جانے والے جو لوگ ہوں گے ان میں اولین لوگ بھی یہی ہیں. اس کا مطلب ذرا سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں منصب باعث فضیلت بن سکتا ہے، وہاں وہ منصب جو ہے وہ انسان کی باز پرس کے لیے بڑا سخت معیار بھی بن سکتا ہے. اس لیے یہی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی نظر میں کیا ہے، کوئی منصب بنیادی طور پر یہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے انسان کا، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے کہ جس کو وہ اپنے لیے آڑ بنائے یا باعث فخر سمجھے. اس کو ذمہ داری سمجھے کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے. اب جب یہ ذمہ داری سمجھے گا تو اس کا بالکل رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. تو ایک بات تو یہ کہ اسلام نے اس چیز کو عہدے اور اقتدار سے ہٹا کر خدمت کے ذیل میں داخل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ بیت المال کے اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں، تیل شیل لگا رہے ہیں. ذرا تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین کسی اور کی خدمت، یہ کسی اور کے ذمہ لگا دیتے، کسی خادم کو کہہ دیتے، غلام کو کہہ دیتے. تو فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر مسلمانوں کا خادم اور غلام اور کون؟ یہ تصور ہے عہدے کے حوالے سے کہ یہ تو خدمت کے لیے ہے. تاریخ دمشق اور دیگر البدایہ و نہایت تاریخ کی کتابوں کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ جن کا نام فاطمہ تھا، دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مصلے پر سارے سے رکھا ہوا ہے، دیکھا تو رو رہے ہیں. عرض کیا کہ کیا وجہ ہوئی، کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہ دیکھیں نا جن لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے، کہنے لگے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ امت محمدیہ کی جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے، اب اس کے ہر بیمار، ضرورت مند، نادار اور پسے ہوئے تمام طبقوں کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا. اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ ذرا سماعت فرمائیں. فعلمت ان ربی سیسألنی عنہ، مجھے یہ خدشہ ہے کہ ان قریب میرا رب ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا، اور اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن مظلوموں کی طرف کھڑے ہو کے مجھ سے باز پرس کریں گے.
اور میں اپنے اس حالت پر رو رہا ہوں کہ مجھ سے ان غریبوں کا، ان مریضوں کا، ان مسافروں کا، ان نادار لوگوں کا کیا میں اس دن جواب دے سکوں گا اللہ کے نبی کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت تصور آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل میں یہ کوئی عہدہ نہیں، یہ ذمہ داری ہے جو مجھ پر ڈال دی گئی۔ تو ایک بات تو یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور دنیا کے اندر ہم نے خلافت راشدہ سے یہی بات سیکھی، ایسے ہی ہمارے حکمران ہونے چاہیے، ایسا ہی اگر ہم کوئی منصب کسی پر فائز ہوں تو ہمارا رویہ بھی یہ ہونا چاہیے۔ یہ بیوروکریٹ، یہ باس کا تصور، یہ بادشاہ سے ہمارے ہاں کوئی نہیں ہوتا، یہ کوئی بیوروکریسی نہیں، وہ خدمت ہے بھائی۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ میں پیچھے کئی دفعہ یہ بات، $17.5 ارب سالانہ یہ آپ کی بیوروکریسی کے تعیشات پر خرچ ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو ان کے تعیشات کے خلاف کھڑا ہوگا، یہ سارے چور چکے اور ڈاکو اس کے دشمن ہوں، کبھی بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں۔ جب بھی کوئی شخص کھڑا ہوگا، سٹیٹس کو ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو اس کا بینیفیشری ہے، جس کو اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی طرح فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر یہ اویئرنیس کب آئے؟ جب ہم دین کو صرف نمازوں تک محدود نہیں سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ پورا سماج ہے، اس پر بھی میں نے اور آپ نے اسی طرح نظر رکھنی ہے جس طرح میری توجہ اپنی نماز کی طرف ہے، ذکر اذکار کی طرف۔ اور لوگوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کرنا شروع کیا ہے، لوگ سوال پوچھنا شروع ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہتری، ابھی تو بہتری نہیں ہے لیکن بہتری کا آغاز ہے، توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک بات تو جو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر، جو شخص کسی منصب پر فائز ہوتا ہے اس کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے، اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے، نگہبان ہے، افسر نہیں ہے۔ افسر شاہی ہمارا کلچر ہی نہیں ہے، یہ انگریز دور کی یادگار ہے۔ لوگوں کے اندر جب یہ اویئرنیس آئے گی کہ یہ جتنے پبلک سرونٹ جتنے بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے خادم ہیں، میں جواب دہ ہوں، اگر میں کسی منصب پر ہوں تو میں ہر آدمی کو، ہر پبلک کے ہر بندے کے لیے میں اس کو جواب دہ ہوں۔ تو یہ تصور اسلام نے ہم کو دیا ہے، یہ چیز پبلک کی سطح پر لوگوں کے ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ ہمارا حق ہے، آپ ہمارے سامنے جواب دہ ہیں۔ جب لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آئے گی تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے، حالات بہتر ہوں گے، لوگوں کا بدلنا یہی اصل میں تبدیلی ہے۔ ریاست، حکومت کسی کو یہ فضا کی چیز کا نام نہیں ہے۔ میں اور آپ تبدیل ہوں گے تو تبدیلی آ جائے گی، اگر میں اور آپ اسی جگہ پر کھڑے ہیں تو کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے۔ رائی کیا ہوتا ہے بھائی؟ چرواہا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ رائی اور رعیت، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چرواہا اور اس کے ریوڑ کے درمیان کیا نسبت ہوتی ہے؟ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا چرواہا دیکھا ہو کہ جو اپنے ریوڑ کو خود بیڑیوں کے حوالے کر دے، اپنے ریوڑ کا خود دشمن بن جائے، خود ان کو نقصان پہنچانے پر تل جائے؟ ایسا کوئی آپ کو چرواہا نہیں ملے گا، بلکہ وہ تو ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جملہ جتنا مختصر ہے اتنا ہی بامعنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رعیت، میں اور آپ اگر اس مقام پر ہوں،
ہماری حیثیت یہ ہو تو پھر ہمارا جو رائی ہے وہ اس کو ایسا ہونا چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو دنیا میں اس وقت چلن یہی ہے کہ اس کو پکڑ کر لوگ سیدھا کر دیتے. یہ جب ہمارے ملک کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی کہ یہ پوچھ گچھ کرنا یہ ہمارا آئینی حق ہے، اخلاقی حق ہے، قانونی طور پر ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ہر پبلک آفس ہولڈر جو بھی ہے اس سے ہم باز پرس کریں گے، اس سے پوچھیں گے، وہ ہمارے سامنے جواب دے. جب لوگوں کی یعنی پبلک اویئرنیس اتنی زیادہ ہو اور لوگوں کے اندر اپنی رائے اور اپنا اس کا اظہار کرنے کا کی جرت پیدا ہو جائے، خوف کے بت توڑ دیں لوگ، پوری جرت کے ساتھ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں. ابھی لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، حالانکہ جو جبر تھا وہ کسی جماعت کی طرف سے ہو نہ ہو، ایک خاص طبقے کی طرف سے تو تھا نہ، لوگ جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی مرضی سے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، ٹھیک ہے، جس کو جس کا جی چاہے دیا اس نے، لیکن لوگوں نے اپنا یہ حق سمجھا ہے. یہ ضروری ہے. یہی وہ بات تھی جو خلفائے راشدین ان کے خطبے پڑھ لیں تو انہوں نے اپنے پہلے خطبوں میں یہی بات کی کہ لوگوں اگر ہم تمہیں قرآن و سنت کے مطابق لے کر چلیں تو ہماری اطاعت کرنا، ورنہ تم پر ہماری اطاعت لازم نہیں ہے. اور اگلے لوگوں نے بیٹھے انہوں نے کہا کہ بالکل ایسی ہے، اگر آپ سیدھے چلیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس ڈنڈے کے ساتھ اور اس تلوار کے ساتھ آپ کو سیدھا کریں. پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی ادھر ہٹنے کی کوشش کرے. جو قوم کے، ملک کے، ریاست کے مفادات پر پھر کوئی ڈاکہ ڈالے. تو دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بڑا توجہ کے ساتھ آپ نے حکومتیں منتخب کر لی ہیں، اگلے دنوں میں یہ بن جائیں گے، آپ نے لوگوں کا انتخاب بھی کر لیا جو آپ کی اب نمائندگی کریں گے، لیکن آپ کا کام ختم نہیں ہوا. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ اب آپ نے ان کو چوری کا کوئی لائسنس دیا ہے، وہ ڈاکے مارنے کے لیے آپ نے ان کو کوئی پرمٹ دے دیا کہ اب آپ جو چاہے کرتے رہو. آپ نے ان کو اپنا نمائندہ چنا ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ حق ہے کہ آپ ان سے پوچھیں اور ان پر نظر رکھیں، اور اگر اس دوران ان کا احتساب نہیں کر سکتے تو کم از کم اس وقت کا ضرور انتظار کریں کہ جب آپ کے پاس دوبارہ یہ اختیار آئے، یہ ساری صفائی ہو جائے گی. یہ کیا بات ہو کہ ایک بندہ جو ہے ہمارا حکمران بن گیا اور ہماری خدمت کے جذبے سے نہیں بنا، لوٹ مار کرنے کے لیے بنا ہوا ہے. اس لیے بنا ہے تاکہ میں جتنا اکٹھا کر سکتا ہوں کروں. کریے اس کا احتساب. نہیں کر سکتے تو انتظار کیجئے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسی وقت کریے. اس وقت نہیں ہے تو زبان سے کیجئے، بعد میں اس کا موقع پیدا ہو تو اس وقت کر لیجئے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو دیکھیں تو ہم جن لوگوں کا انتخاب کریں گے جو کہ ہم نے کر لیا، اب جو وہ ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں، تو ہمیں دیکھیں ایک طرف یہ ہدایت ہے کہ لا يدخل جنہ قاتل، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیکن اسی صلہ رحمی کو کاٹ دینے اور ختم کر دینے کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس کو لوگ اپنی نمائندگی کے لیے چنے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیجیے، اپنے بعد کسی کو ذمہ داری سونپ دیجیے. فرمایا نہیں. حالانکہ حضرت عباس موجود ہیں، آپ کا خاندان موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. اور پھر دیکھیے کہ اس کے بعد دیگر خلفاء نے بھی یہی کیا. لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نہیں مانے، اس لیے کہ ان کے پیش نظر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی باقاعدہ تلقین فرمائی، خود اپنا نمونہ پیش کیا. اس کی حکمت کو ذرا سمجھیے کہ اپنے خاندان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو حرام کر دیا. آپ ذرا غور کریں، اپنے خاندان پر صدقات کو حرام کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منصب جس کے پاس ہوگا وہ اس منصب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لوگوں کو نہیں نوازے گا.
अपने लोगों के, अपने रिश्तेदारों में के अंदर ओहदे नहीं बांटेगा। ये दुनिया में एक कहीं रवाज नहीं है, ना हमारी तारीख के अंदर ये कोई ऐसी चीज आपको मिलेगी। हजरत उमर फारूक ने, अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े पाए के साहबी थे, कहा लोगों ने इनको भी शामिल कर दें उस कमेटी में, इनको खलीफा बना दें, नहीं कमेटी में शामिल कर दें, फरमाया नहीं, मुशावरत में कर लें ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो हमारे कल्चर के अंदर फैमिली लिमिटेड कंपनियां वजूद के अंदर आई हैं, इनके अलावा इस कौम ने कोई, किसी मां ने कोई ज़हीन बच्चा जना ही नहीं है। कोई ऐसा शख्स ही पैदा नहीं हुआ जो इस कौम की नुमाइंदगी कर सके। हद हो गई है, और गुलामी नस्ल दर नस्ल इन लोगों की हम कर रहे हैं। लिहाजा आपने कल एक काम कर लिया, आइंदा आप इसका पहरा दीजिए। देखिए कि वो लोग जो अकरबा परवरी के अंदर आपको मुब्तला नजर आए, उनका एहतसाब कीजिए। जो लोग सारे मुफादात को अपने खानदान और फैमिली तक महदूद करना चाहते हैं, उनका एहतसाब कीजिए, कड़ी निगाह रखिए। मौका है तो पूछिए उनसे, ना ताकत हो तो जब वोट की सूरत में मौका मिले तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए। कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। यह आयत बड़ी बामाना है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल लोगों के सुपुर्द करना। ये नहीं अगर रिश्तेदारी की बुनियाद पर। हजरत यजीद बिन अबी सुफियान, ये जनाब अबू सुफियान के साहबजादे, बड़े मशहूर जर्नैल, मशहूर साहबी, उनको शाम की तरफ हजरत उमर रजी अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अमीर बना के भेजा, गवर्नर बनाया। तो जो नसीहत फरमाई वो क्या थी कि ए यजीद, तुम शाम जा रहे हो, उधर तुम्हारे खानदान के बहुत सारे लोग, खबरदार तुम ओहदे कहीं अपने खानदान के लोगों के अंदर मत बांटना। ये नसीहत करके भेजा, इसलिए कि अगर आप अहलियत को नजरअंदाज कर देंगे, रियासतें और माशरे अहल तरीन लोगों के जब सुपुर्द होते हैं, कोई इशू पैदा नहीं होता। सारी दुनिया के आप हुक्मरानों को और जो अरबाब हल्लो अकद है उनको देखें, वो उनके अगर आप मेरिट बनाएं तो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल का तबका है, उसमें आपको वो बड़े पढ़े लिखे लोगों में नजर आएंगे जिन्होंने कई की किताबें लिखी हैं, सैकड़ों हजारों किताबें पढ़ी हुई हैं। हमारे यहां, मैं अब नाम नहीं लेता, जैसे जैसे हमने अजीबो गरीब किस्म के चीजें हमने सेलेक्ट कर रखी हैं, अल्लाह ताला माफ फरमाए। मैं कहता हूं अनपढ़ होना भी कोई इतना मसला नहीं, वो जाहिल होना तो मसला है कि नहीं है। तो हमने तो जाहिल तरीन लोगों को सिलेक्ट कर लेते उसी असबियत के जेर ताबे। पर मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस चीज के हवाले से भी हमें खबरदार होने की जरूरत है। फिर एक और चीज बड़ी अहम है, आपने हुक्मरान सेलेक्ट कर लिए हैं, हुकूमतें भी अनकरीब 1-2-4 हफ्तों में बन जाएंगी। अब ये भी नजर हमने रखनी है, और जब लोगों के अंदर ये चीज आ जाएगी ना, भाई ये अजीब तमाशा है, माल हमारा है, टैक्स हम देते हैं, आप अपने बाप का माल लगा के अगर तो कुछ चीजें हमें बना के तामीर करके दे रहे हैं तो उसके झंडे आप गाड़े। ये भी काश हमारी असम्बलियां कानून पास कर दें कि ये जो इफ्तिताही तकरीबात हैं ये खत्म होनी चाहिए, गैर कानूनी है, इसका तुक ही नहीं बनता। फिर यह है कि वो इफ्तिताही तकरीबात के लिए जिस तरह के ये लोग बनाते हैं इश्तिहारात और जिस तरह की एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो बायस शर्म है, दुनिया के अंदर इसका रवाज नहीं। और जो चीजें सरकार की तरफ से, वैसे तो माशाल्लाह ये अपने असासे बढ़ाने में, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में सारा इख्तियार तो अपने पास ही होता है। आप देख लीजिए कि जजेस ने माशाल्लाह, हमारी जुडिशरी ने अभी ये पीछे कुछ 2-4 महीने भी शायद ही नहीं, इतना अरसा भी नहीं हुआ कि जी अगर जजेस की खवातीन बैरून मुल्क जाएंगी तो उनकी वो तलाशी से मुस्तस्ना हो। पढ़िए ना आपने खबर। अच्छा, मैं और आप तो तलाशी दें, हमारी खवातीन भी तलाशी दें, तो आप कौन होते हैं? ना सहाबा मुस्तस्ना थे,
نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو کسی قانون سے مستثنا کیا. لوگوں کے اندر جب یہ اویئرنیس ہے، اور آپ نے اپنی تنخواہیں خود بخود ہی بڑھا لی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک جج کو 8-10 لاکھ روپے کی پینشن ہے، اور گھر ہے، کوٹھیاں ہیں، نوکر ہیں، ٹیلی فون، گیس، اور پھر بجلی اور پٹرول اور پتہ نہیں کیا کیا مراعات جو ہیں ان کو ملتی. یہ کس نے طے کیا؟ بھائی آپ کو عزت اتنی بڑی مل گئی ہے کہ آپ ایک منصب پر ہیں. آپ چاہے سینٹ کے چیئرمین ہوں، صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں، یہ تھوڑی عزت ہے آپ کے لیے. اب آپ نے ساری مرنے تک وہ ساری لوٹ مار مچائے رکھنی ہے. یہ کاش یہ بھی ہمارے اندر اویئرنیس آئے تو ہم اپنے نمائندوں پر نظر رکھیں کہ کوئی ہمارے مفادات کے متعلق بھی بل پاس کرتے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے دن رات قانون سازی ہو رہی ہے، جس طرح کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ تماشا لگا ہوا تھا. ایک نمائندہ عوام کا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے درویش آدمی، ان کو خلی بنایا ایک علاقے کا گورنر. وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بننا. ظاہر گورنر کا احتساب ہی اتنا سخت وہ کرتے تھے کہ ترکی گھوڑے پر نہیں سوار ہو سکتا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھا سکتا، باریک لباس نہیں پہن سکتا، ڈبل سٹوری مکان نہیں بنا سکتا، گھر کے ریوڑی کے آگے کسی کو دربان نہیں کھڑا کر سکتا کہ لوگ آسانی سے مل سکیں. باقی سارے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتا جس کے پاس عہدہ اور منصب ہوگا. تو کوئی آدمی بننے کے لیے تیار ہی نہیں. حضرت عمر نے خود اپنے آپ کو اس میرٹ پر کھڑا کیا ہوا ہے. تو ان کو گورنر بنا دیا، انہوں نے انکار کیا، زبردستی بنا دیا کہ اگر تم یہ گورنر کا عہدہ قبول نہیں کرو گے تو پھر میں بھی تو خدمت کر رہا ہوں خلافت کی صورت میں، تو میں بھی اس سے انکار کر دوں گا. آپ ذرا دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم قبول نہیں کرو گے، عہدہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر میں بھی یہ منصب چھوڑ دوں گا. تیار ہو گئے. اچھا وہاں کچھ عرصہ کے لیے گورنر رہے، گھوڑوں کا کوئی تھوڑا بہت انہوں نے کوئی کاروبار کیا، اس میں کوئی برکت آ گئی، کوئی پیسے ول بن گئے. کچھ لوگوں نے بالکل ذاتی حیثیت میں کچھ تحائف وغیرہ دیے. پتہ چلا کہ ابو ہریرہ کے پاس تو کافی مال جمع ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ یہ مال کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ امیر المومنین یہ میں نے کچھ گھوڑوں کے اندر اللہ نے برکت ڈال دی تو تھوڑے سے پیسے میرے پاس آ گئے، اور یہ کچھ لوگوں نے بالکل ہی ذاتی حیثیت میں مجھے کچھ تحائف دیے. اسی وقت وہ سارے کا سارا جو بھی منافع تھا، جو وہ تحائف تھے، جو بھی ان کے اثاثے تھے، سارے کے سارے پکڑ کر بیت المال کے اندر داخل کر. اس لیے کہ مثال کون سی ہے ان کے سامنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی علاقے کی طرف زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا. جب واپس آیا مسجد نبوی میں تو مال کے 2 ڈھیر کر دیے. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس لیے اور یہ کس لیے؟ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ ہے اور یہ لوگوں نے مجھے تحائف دیے. بڑی سننے والی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، صحابہ کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ بسا اوقات آپ نام لے کر بھی اصلاح کر دیتے تھے، یہ بھی موقع کی مناسبت سے، اور بسا اوقات مطلق بات فرماتے کہ ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میں کسی آدمی کو ایک منصب سونپتا ہوں، زکوٰۃ کے لیے بھیجتا ہوں، اور وہ واپس آ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ مجھے لوگوں نے تحائف دیے ہیں. کیوں نہ وہ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا، پھر دیکھتے کہ اس کو کون تحفہ دیتا ہے. اب یہ چیز ہمیں ہمارے دین نے سکھائی کہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور اس چیز کو ہمیشہ اپنے جو بھی پبلک آفس ہولڈ کرنے والے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق سیاستدانوں سے ہو یا کسی بھی کوئی بھی آدمی ہو، جو بھی شخص اس طرح کسی منصب پر فائز ہوگا
वो इस बात का पाबंद होगा कि अपने उस ओहदे की बुनियाद पर अगर कोई तोहफा भी वो वसूल करे तो वो तोहफा भी जो है वो रिश्वत शुमार होगी। हमारा तो कमाल ये है कि हम उस रिश्वत को भी फीस कह के ना ले लेते हैं। ये फीस देनी होगी, कोई खर्चा देना होगा, सर्विस चार्जेस आपको अदा करने होंगे। रिश्वत नहीं कहते, क्योंकि सुना हुआ है ना कि राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो रिश्वत नहीं कहना। मुझे आप ये बताइए कि अगर हम सूर का नाम, खंजीर का नाम बकरी रख लें और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के उसको ज़िबा करें, पाक हो जाएगा? वो हराम है। अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर वाज़े तौर पर उसको हराम में शुमार किया है। वो किसी सूरत में पाक नहीं हो सकता। लोगों के अंदर जब ये चीज पैदा होगी कि उन्होंने उन लोगों का एहतसाब भी करना है जिनको वो अपने में से मुंतखब करके असम्बलियों में भेज रहे हैं, जो उनके किसी ना किसी जगह पर मनसब उन्होंने होल्ड किया हुआ है। लोगों के अंदर जब ये चीज होगी कि हमने सिर्फ इनको अपना नुमाइंदा नहीं चुना, जिम्मेदारी नहीं डाली, बल्कि यह है कि हमने नजर भी रखनी है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस वक्त बेहतरी शुरू हो जाएगी आनी। दुनिया के अंदर यही चीज है। पब्लिक ताकतवर है, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है। यहां लोग हराम खाते हैं और लोगों के अंदर यह तसव्वुर डेवलप हो गया कि कोई बात नहीं, खाता है तो लगाता भी तो है ना। मैं कहता हूं इससे बड़ा कुफ्र या कलमा और क्या हो। लानत है ऐसी सोच पर कि आप, एक आदमी खंजीर खा रहा है, हराम खा रहा है और हमें भी पेश कर रहा है। हम कहते कोई बात नहीं, वो खुद भी तो खाता है, हमें भी खिलाता है, उसके लिए भी हराम और जिसके लिए वो करे उसके लिए भी हराम। आखिरी बात करके मैं खत्म करना चाहता हूं। और इसी तरह यानी इसको जरा आप जरा इसको फैला के जरा देखें, जरा सोचें, अगर लोगों के अंदर ये चीज पैदा हो जाए कि सरकारी गाड़ी, वो जिस तरह मिसालें हमारे पास अहद रिसालत की, खुलफाए राशिदीन की है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला के दौर के अंदर एक आदमी बैतुल माल का ऊंट ले गया सवारी के लिए, फिर वापस कर दिया, फरमाया इसका किराया अदा करो, और फिर उसका किराया लेकर बैतुल माल के अंदर जमा किया। लोगों के अंदर अगर ये चीज पैदा हो जाए, और हो गई है पैदा वैसे, अब अभी पीछे कुछ सरकारी गाड़ियां ये शुमाली इलाका जात की तरफ सैर सपाटे के लिए गई हुई थी, लोगों ने, वहां नौजवानों ने रोक लिया उनको। ये गाड़ी तो हमारी है, ये तो हमारे टैक्स से ली गई है, तुम अपने बच्चों को, अपने फैमिली को इसमें सैर के लिए क्यों लेकर आए? वक्त पड़ गया उसको। और जीबी के अंदर तो बाकायदा वहां की जो हुकूमत है उन्होंने तमाम सरकारी गाड़ियों पर लिख दिया है कि ये अवाम की मलकियत है। ये बहुत अच्छा है। आज अगर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए तो यकीन जाने कि तब्दीली यही से आएगी। जब हमारे अंदर ये सोच होगी, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर। और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। कहने का मतलब, मैं गुफ्तगू को यहां पर खत्म करूंगा कि एक जिम्मेदारी आपने अदा कर दी कल, बाकी अगले 5 साल अदा करनी। हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, ये जो मनसब पर लोग फायज हैं ये ठीक नहीं होंगे जब तक मेरे और आपके अंदर वो कर्ज नहीं होगी, वो हौसला नहीं होगा, वो अवेयरनेस नहीं होगी कि हम इनसे पूछ सकते हैं। हमारा टैक्स जो है, इनकी तनख्वाहें जाती हैं, हमारे टैक्स से इनके हवाई जहाजों के खर्चे निकलते हैं, हमारे टैक्स से ये खाना खाते हैं, ये तो हमारे मोहताज हैं। ये हमारे दिए हुए माल को नाजायज तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे? जब लोगों के अंदर ये चीज आएगी तो ये असल में तब्दीली है जिसका अल्लाह के फजल से आगाज हो रहा है। नई नस्ल खास तौर पर जिससे हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बहरहाल ये चीजें समझना जरूरी है। जिस तरह आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, तलावत करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, दीगर नेक काम करते हैं, उसी तरह इस चीज को भी नेकी समझिए कि इज्तिमाई मामलात के अंदर हमने अपने मनसब और जिम्मेदारी को पहचानना है। हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस पर हमने खड़े होना है। और अगर दूसरा अपनी जिम्मेदारी के अंदर कोई कुताही कर रहा है तो उसका एहतसाब भी
ہم نے کرنا ہے، اس کا فوری موقع ہو تو ضرور، ورنہ یہ ہے کہ اس کا موقع تو بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کا فہم عطا فرمائے۔